اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد محمد. میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ. یہ انما کلمہ حصر ہے. حصر میں حصار کھینچا جا رہا ہے کہ سوائے اس کے نہیں بس. بس کا ترجمہ یہ اردو میں ذرا زیادہ مؤثر ہے. بس بس یرید اللہ، بس اللہ کا یہی ارادہ ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی اللہ کا ارادہ منحصر ہے، حصر میں آیا ہے، صرف اور صرف کسی غیر کا ارادہ نہیں، صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے. غیر تو ہے نہیں، ارادہ کرے گا کون؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. دوسرا شریک ہے نہیں، یا یہ ہیں یا اللہ ہے. جب تیسرا کوئی ہے نہیں تو ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، تم سے، معلوم ہوتا ہے اہل بیت موجود ہیں، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، میرے ساتھ ہو جائے. جتنی علم الہی میں رجس، علم الہی میں رجس ممکن ہو سکتا ہے، ہر ممکن دور ہے آل محمد سے. یعنی جتنی رجس، جن سے رجس، اسی پہ بحث کرنی ہے مجھے. جتنی جن سے رجس دور دور، اور ہو سکتا ہے وہ آل محمد سے اللہ کے ارادے سے دور ہے. کہ جو یہ نہیں ہے کہ کبھی مرید ہے کبھی مرید نہیں ہے، جس کا ارادہ عین ذات ہے، ہر طرح کا رجس
آل محمد سے دور ہے. اور دوسرا جملہ دور رکھے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. یہ روز ترجمہ میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. آج پلٹ کے ایک نئے طریقے سے میں ایک بحث کرنا چاہتا ہوں. صرف آپ کی توجہ ہوگی تو وہ جو اندرونی ایک خاص فکر ہے وہ فکر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ اے آل محمد، تم سے اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. ارادہ ہے اللہ کا، اتفاقیہ ارادہ نہیں ہے. اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. دیکھیں پھر میں جملہ کہوں، بس یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. تو کیا چاہتا ہے کہ کوئی رجس ایسا نہیں جو آل محمد کے قریب آئے. کوئی رجس یعنی دور رکھے. جب یہ رجس دور رکھنے کا ارادہ فرما رہا ہے، رجس سب سے بڑا رجس شرک ہے. انما المشرکون نجس، سب سے بڑا رجس شرک ہے. جب شرک ہے، کیا شرک آل محمد سے دور کرنے کا ارادہ ہوگا یا نہیں؟ تو معلوم ہو گیا. یہیں جلدی سے ایک لفظ کہہ کے میں آگے بڑھوں. جب اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھے، یعنی سب سے پہلے شرک دور رکھے. جب شرک کے دور رکھنے کا ارادہ ہی خالق کا ہے تو پھر مشرک کبھی بھی جانشین رسول نہیں ہو. اور یہ فرما غور فرما رہے ہیں. جب اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، جب خالق کا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، تو اس رجس میں سب سے بڑا رجس شرک ہے. شرک دیکھیں، شرک اس کو دور رکھنا ہے. شرک عمل میں نہیں آتا، عقیدے میں آتا ہے. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. شرک عمل میں نہیں آتا، شرک عقیدے میں آتا ہے. تو پھر مجھے یقیناً معلوم ہو گیا اللہ آل محمد کا عقیدہ صحیح رکھنا چاہتا ہے. یعنی جو اللہ کا عقیدہ ہے وہی آل محمد کا. اور نہیں فرما رہے، جو عقیدہ اللہ کا ہے وہی عقیدہ صحیح آل محمد کا. کیونکہ جو عقیدہ اللہ کا ہے وہی عقیدہ کن کو دے رہا ہے؟ آل محمد کو. پہلا عقیدہ اللہ کا ہوگا. اگر اس عقیدے میں، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر اس عقیدے میں ہم سے نبوت منوانا چاہتا ہے اور اصول دین میں رکھنا چاہتا ہے، کیا خود نہیں مانا ہوگا؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو حکم دے اور اس عقیدے کو خود نہ مانے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو عقیدہ آل محمد کو خالق دینا چاہتا ہے، ارادے سے جب دینا چاہتا ہے، ارادہ ماننے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو پھر جو عقیدہ آل محمد کا ہے وہی عقیدہ خالق کا ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب.
صحیح، جو عقیدہ اللہ کا ہے وہ عقیدہ کن کا ہے؟ ریس کو دور کر کے کن کو دے رہا ہے؟ ان کو کیا بنا رہا ہے؟ عین مومن نہیں بنا رہا، ان کو مسلم نہیں بنا رہا، انہیں عین ایمان بنا رہا ہے۔ آل محمد مسلم نہیں، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے۔ خالق ان کو کیا دے رہا ہے؟ اپنا عقیدہ دے رہا ہے۔ اب اس عقیدے کو ظاہر کون کرے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس عقیدے کو ظاہر کون کرے گا؟ رسول۔ ظاہر کون کریں گے؟ اہل البیت۔ چونکہ پوری اہل بیت کا عقیدہ اللہ کا عقیدہ ہے، تو پھر میں جملہ کہہ دوں، جو ان کا مذہب ہوگا وہی تو مذہب الہی ہے۔ جو ان کا طریقہ ہوگا وہی تو طریقہ الہی ہے، تو بات تو ان سے طے ہو گئی۔ تو جب اس اللہ کے عقیدے کو بیان کون کرے گا؟ فرمائیں اس کے عقیدے کا مظہر کون ہوگا؟ تو پھر مظہر دیکھیں، عقیدے کو بیان کرنے میں دیکھیں انہوں نے بھی تو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ اللہ نے بھی ریچ کو دور رکھ کے اللہ نے بھی اپنا عقیدہ بتانا ہے ان کو، اور اللہ اور ان کا عقیدہ ایک، لیکن مظہر کون ہوں گے؟ رسول۔ تو پھر اللہ کا عقیدہ بھی رسول بتائیں گے۔ غور نہیں فرما رہے، یہ میرا فکر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کا عقیدہ بھی رسول بتائے گا، اور اپنا عقیدہ آل محمد اپنا عقیدہ بھی خود بیان کریں گے، مگر بتانے میں فرق یہ ہوگا، جب 14 میری طرف دیکھیے جناب، یہ بات خدا کرے میں سمجھا سکوں، جب 14 اللہ کے متعلق بیان کریں گے، جب 14 اللہ کے متعلق بیان کریں گے، یہ ان کا عقیدہ ہوگا۔ نہیں فرما رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی سی میرے ساتھ ذہن ملائے نا جناب، ذہن ملائے نا۔ جب 14 اللہ کے متعلق بیان کریں گے، یہ ان کا عقیدہ ہوگا۔ جب یہ اللہ کا اپنے بارے میں بیان کریں گے، یہ اللہ کا عقیدہ ہوگا۔ بیان کون کرے گا؟ محمد و آل محمد، چونکہ اللہ کا ریس سے دور رکھنے کا عمل کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آل محمد کے ساتھ۔ تو اب مرکز کون ہوں گے؟ آل محمد۔ یہیں سے میں بات کو بالکل جلدی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ ان سے ہر قسم کا رجس دور، اور ایسا طاہر رکھا ہے ان کو جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اے اللہ، جہاں طہارت کا حق ادا ہو جائے اسی کو تو سبحان کہتے ہیں۔ تو چلیے فرما رہے، جہاں میں ابھی بیان کرتے ہیں، جہاں طہارت کا حق ادا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان۔ لیکن اللہ نے سبحان کی لفظ آل محمد کو نہیں دی، سبحان کی لفظ اپنے لیے مخصوص رکھی، تاکہ اللہ کا اللہ ہونا بھی تو قائم رہے نا۔ اللہ کا اللہ ہونا بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ سبحان کی لفظ صرف اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دی، اور ان کے لیے تطہیر کی لفظ مخصوص کی۔ تم اس کمال طہارت میں میں سبحان ہوں، تم مطہر ہو۔ کون نہیں فرما رہا؟ تم کون ہو؟ تم مطہر ہو، اور میں
سبحان ہو. صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں. فرمائے سبحان کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں سبحان؟ ابھی کرتے ہیں. ابھی لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا مگر تعریف جو علماء نے فرمائی ہے سبحان. سبحان جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جناب, سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. سبحان کون ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہو اسے کہتے ہیں سبحان. اے آل محمد کو اتنا ریت سے دور رکھا اور اتنی ہر عیب سے دور رکھا, ایسا طاہر رکھا جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. میرے ساتھ ذہن ملا ہے. سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو. اے اللہ تو بے شک سبحان ہے, لیکن جو صفات مخلوق کی ہیں وہ خالق کے لیے عیب ہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ہائے ذرا ذہن تو ملائے نا بابا, میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان کہتے ہیں جو بالکل ہر عیب سے پاک ہو, لیکن جو صفات مخلوق کی ہیں وہ اللہ کے لیے عیب ہیں. دیکھیں ہماری صفت ہے نظر آنا, کیا اللہ کے لیے عیب ہے یا نہیں ہے نظر آنا؟ ہائے ہائے ہائے. ہمارے لیے ہے وجود رکھنا, اللہ کے لیے عیب ہے. صفات سلبیہ میں آپ دیکھیں نا جی, سلب کے معنی ان سے نفی کرنا عیب ہے. دیکھیں ہمارا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہونا عیب ہے. ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آنکھ ہماری ہے, مخلوق کے لیے ہے, خالق کے لیے آنکھ عیب ہے. کان کا ہونا عیب ہے. کیا کہہ رہا ہوں, کان کا ہونا عیب ہے. اللہ کے لیے کان اس کے نہیں ہے, زبان اس کے لیے نہیں ہے, لیکن خالق نے ان کو طاہر رکھ کر جانتا تھا کہ میں نے انہیں ولی بنا کر اپنی ولایت میں شریک کر کے ان کے ہر قول و صفت کو میں نے اپنی صفت کہنی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی, جو مخصوص صفات ہیں مخلوق کے لیے وہ تو خالق کے لیے عیب ہے, لیکن اللہ ولی بنا کر اپنے کمالات کا ان کو مظہر بنائے گا. پھر انہیں کتنا طاہر رکھا کہ خالق نے ولی بنا کے کہا رسول بیعت والا ہاتھ تیرا نہیں میرا. غور نہیں فرما رہے بابا. یہ جو بیعت لکھا ہاتھ تو نے اوپر رکھا ہے, یہ ہاتھ تیرا نہیں میرا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے, میں نے پھینکے ہیں. قتل تو نے نہیں کیا, میں نے کیا ہے. چونکہ خالق نے ان کی صفات کو کن کی صفات قرار دینا تھا؟ آل محمد کا ہر قول و فعل و صفت کن کی صفت ہوگی؟ خالق کی. تو پھر آپ ذرا تصور تو فرمائیں کہ جو صفات مخلوق کے لیے خاص ہے, خدا جانے ان کو کتنا ریش سے دور رکھ کے اتنا طاہر بنایا ہے.
کہ وہ کہتا میرا ہاتھ ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ید اللہ ہیں، ہم عین اللہ ہیں، ہم لسان اللہ ہیں، ہم کلمۃ اللہ ہیں. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی آنکھوں سے دیکھنا مخلوق کی صفت ہے. اب جن کو میری متوجہ رہیں، جن کو خالق نے ہر رجس سے دور رکھا ہے، میری بات سمجھ، خدا کرے آ جائے کہ جب ہر رجس سے ان کو خالق نے ارادے سے دور رکھا ہے تو پھر ان کے عمل کو لکھنے کے لیے کرامن کاتبین مقرر نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہمارے عملوں میں کرامن کاتبین ہیں. چونکہ کرامن کاتبین ان کے عمل لکھتے ہیں جہاں گناہ کا تصور ہو. ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں گناہ کا تصور ہو ان کو بچھا دیا ہے لکھوانے کے لیے. آل محمد کے لیے کرامن کاتبین نہیں. ہائے ہائے، چونکہ ان کے ہر عمل کا محافظ ہی خود اللہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر عمل کی ذمہ داری خود اللہ کی ہے، تو ان کا نگران کرامن کاتبین نہیں، خود اللہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے کرامن کاتبین اوروں کے لیے لگایا ہے. تو اب میں جملہ کہہ دوں، یہ بھی کہہ کے ایک ہمیں بہت بڑا سبق دیا کہ میرے رسول وہ ہے جن کے لیے کرامن کاتبین نہیں ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہہ دوں، پھر جانشین رسول وہ ہوگا جو نفس رسول ہو. بسم اللہ. وہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلکہ ان کی آنکھوں میں کمال ولایت دے کر ان کا اعلان کرے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تمہارا عمل اسی آیہ مجیدہ کے تحت کہ تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کے بعد اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب یہاں دیکھنے کا کمال یہی سے سمجھ آئے گا. اللہ جو دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے، اور دیکھنے میں ان کو شریک کیا جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دیکھنا ایک ہے، وہاں آنکھ نہیں، یہاں آنکھ ہے. یہ آنکھ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہی تو عین اللہ ہے. آنکھ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ فرمائیے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ جو دیکھ رہا ہے کیسے دیکھ رہا ہے؟ آنکھ تو ہے نہیں. میں بتاتا ہوں، میں سب شاید میں بتاؤں گا، میں صحیح فرما دوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار جب یہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا کمال ہے جس سے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کوئی تو دیکھنے کا کمال ہے نہیں. آنکھ بھی نہیں ہے اور دیکھ بھی رہا. وہ بغیر آنکھ کے جس کمال سے اللہ دیکھ رہا ہے اسی کمال کو ولایت کہتے ہیں. وہ کمال کون سا ہے؟ اسے ولایت کہتے ہیں. یہی ولایت اللہ نے آل محمد کو دی ہے. جب یہ اپنی آنکھ میں ولایت سے دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں جیسے خالق دیکھ رہا ہے.
اب جناب میں بات کو تھوڑا سا، اب ایسی آسان بات بھی ہے اور تھوڑی سی مشکل بھی ہے، لیکن آسان کرتے ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. اس لیے اللہ نے سبحان کی لفظ اپنے لیے مخصوص فرما دی، آل محمد کے لیے تطہیرہ کی لفظ، لفظوں میں فرق ہے، کمال تقریباً ایک ہے. تقریباً میں نے تھوڑی سی گنجائش پیدا کی ہے. یہ تطہیرہ کے اعتبار سے کمال سبحانیت پر ہیں، وہ ذات کے اعتبار سے کمال سبحانیت پر ہے. ایسا تطہیر ہے ان کی. اب آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں. جب ایک ہے تو اب جب آیا تطہیر آئی ہے، آیا تطہیر کہیں تو آئی ہے نا. حدیث قصہ جب آپ تلاوت فرماتے ہیں کہیں آیا تطہیر آئی ہے یا نہیں ہے، اسے دہرانا مقصود نہیں، لیکن اس آیا تطہیر سے پہلے دو باتیں ہیں. ایک ہوتی ہے تعریف، اور تعریف کے بعد ہوتا ہے تعارف. تعارف پہلے نہیں ہوتا کہ تعریف بعد میں ہو، تعارف پہلے ہو. پہلے تعریف ہوگی پھر تعارف ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کیسے تعریف کی. یہاں تو ارادے سے ان کو پاک کیا، لیکن جب ان کی تعریف شروع کی، عزتی و جلالی، مجھے عزت و جلال کی قسم، اور نہیں فرما رہے تھے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی. یہی ہے یا نہیں؟ عزت اور جلال کی قسم. خدا گواہ عزت سے بڑھ کر کوئی شے ہے نہیں جس کی خالق نے قسم کھائی ہے، نہیں ہے نا. عزتی و جلالی، عزت و جلال کی قسم. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری. دنیا تعریف سنے آل محمد کیا ہے. آل محمد. سب کچھ خالق فرما رہا ہے. یجری، ہر شے میں نے بنائی ہے، اللہ حاصر کیا، حاصر کر کے فرماتے ہیں اللہ فی محبت. اگر میری پہلی مجلس یاد ہے تو میں وہی بات تو دوہرا رہا ہوں. میں نے سب کچھ بنایا ہے، عالمین میں نے بنائے ہیں ان کی محبت میں. محبت ہاؤلائے الخمس، ہاؤلائے. دیکھیں خدا جانے اس ہاؤلائے میں خالق نے اشارہ کیسے کیا. ہاؤلائے الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. ان پانچوں کی محبت میں، جو اس وقت ظاہراً تھے ہی پانچ، ان پانچوں کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہے نا. اب جب کہا ان پانچوں کی محبت میں جو ان چادر کے نیچے ہیں، ایک لفظ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، پانچوں کی لفظ کہنا دلیل ہے. اگر فرشتوں کو چادر کے نیچے نظر آ رہے تھے، اللہ پانچ نہیں کہہ سکتا. غور نہیں فرما رہے، دیکھ لطف نہیں لیا. اگر چادر میں یہ پانچ نظر آ رہے تھے تو پھر اللہ پانچ نہیں کہے گا. معلوم ہوتا ہے جب یہ چادر اوڑھ لے، تطہیر کی چادر میں آ جائیں تو فرشتے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر حجاب نور الہی میں جب یہ ہوں تو کیا خبر فرشتوں کو یہ کیا ہے، کون ہے. خمسۃ الذین، اب کا یہ پانچ ہیں اندر، پانچ. خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے ہیں. کتنی ہیں؟ ہم مذکر کے لیے آ رہی ہے.
اسی پہ بحث کرنی. ہم تحت الکسا، یہ ہم کون ہے جو کسا کے نیچے؟ قالا جبریل یا رب ومن تحت الکسا. یہ دوبارہ سوال کرتی، پروردگارہ کسا کے نیچے ہے کیا، کون ہے؟ جب اللہ نے کہا اس کا اشارہ بھی کیا اور جبریل دیکھ بھی رہا ہے. یا رب ومن تحت الکسا، خدا جانے جبریل کی نظر اور ہے، خالق کی نظر اور. یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ ابھی بحث کریں گے، علمی بحث، اس فلسفہ اور منطق کی بحث میں کرنا چاہتا ہوں. یا ہم تحت الکسا، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں سنی ہو. ہم تحت الکسا، یہ ہے جو چادر کے نیچے. یا رب ومن تحت، کون ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں. یہ 1000 مرتبہ آپ سماعت فرما چکے. یہ نبی کے اہل بیت نہیں. معلوم ہوتا ہے نبی اور ہے، نبوت عہدے کا نام ہے. نبی وجود کا نام ہے، نبوت عہدے کا نام ہے. عہدہ اور ہوتا ہے، وجود اور ہوتا ہے. وجود سے رشتہ داری ساروں کی ہو سکتی ہے، مگر عہدے سے ہر ایک کی رشتہ داری نہیں ہو سکتی نا. یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارہ بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ اسے عام نہ سمجھیں، یہ جملے عام نہیں ہیں، دقت کی نہیں گئی، غور کرنے کی نہ سمجھانے کی. آپ جہاں سے ایسے جلدی سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں بھائی ایک دو لفظوں کے علاوہ آگے ختم. ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ، رسالت کی یہی تو کان ہے. کان وہ ہوتا ہے جیسے رسالت نکلی ہو. آج کھول کے بات کرتے ہیں، کھول کے تھوڑی سی. معدن رسالت ہے، رسالت کی کان ہے. جب کہا نا کان ہے، دیکھیے کان ہے، کان. اب ان کان میں اول کان کون ہے؟ نبوت کے اہل بیت ہیں، ان میں اہل بیت میں پہلا کون ہے؟ اب خالق جس کا پہلے نام لے گا وہی تو اہل بیت ہے. اور نہیں فرما رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں نا جناب کہ اب جو اہل بیت نبوت میں جو پہلی فرد ہوگی وہی نبوت، اہل بیت کی پہلی فرد مرکز وہی ہوگی. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں اور یہ رسالت کی کان ہے. تو رسالت کی کان کون ہوگی جسے پہلے بیان کیا جائے گا. یہاں تک تو ہو گئی تعریف، اب آتا ہے تعارف. ہائے 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 ہائے، اور نہیں فرما رہے. پہلے تعریف آئی، اللہ نے تعریف کی، اب اللہ کرا رہا ہے تعارف. تعارف میں کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ صلی علی محمد و آل محمد. ابھی بحث تو شروع اب ہونے لگی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے. بالہا، فاطمہ کا شوہر ہے. بنوہا، فاطمہ کے بیٹے ہیں. تینوں کا تعارف سیدہ سے. صحیح. اب بات کو میں یہیں سے شروع کرتے، آسان کریں جاکہ مشکل نہ ہو. علم کلام کو بالکل آسان کر دیتے. جناب ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے عہدہ. پھر میں شاہ جی توجہ فرمائیں. ایک ہوتا ہے عہدہ، ایک ہوتی ہے صلاحیت یا صفت.
یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایم اے کیا، ڈگری اس کے پاس ہے ایم اے کی، اب جو گیا کہیں جگہ انٹرویو دیا تو اسے پاس ہو گیا، عہدہ مل گیا، توجہ نہیں فرمانا، آپ اپنی ملازمتوں کے اس میں شروع ہو گئے کہ ہیں کیا کیا ہو رہا بیٹا ایم اے پاس کی، ایم اے پاس ہوا، پاس ہو کے اسے کیا ملا؟ عہدہ۔ عہدہ ایم اے کی وجہ سے ملا ہے، عہدے کی وجہ سے ایم اے نہیں ملا، یہی تو بیان کر دوں۔ یہ میں نے مثال دی ہے، وہ جو عہدہ ملا ہے، کرسی ملی ہے، کرسی کس سے ملی ہے؟ ایم اے سے، کہ پہلے اس میں اس کی صفت موجود تھی، صلاحیت موجود تھی، تب عہدہ ملا ہے۔ عہدے کی وجہ سے ایم اے کی ڈگری نہیں ملی، ایم اے پہلے تھا تب عہدہ ملا ہے۔ اب یہ جو چادر تطہیر میں ہے، نبی بھی صاحب عہدہ، علی بھی صاحب عہدہ، حسنین بھی صاحب عہدہ، سیدہ کا عہدہ ہی نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ نبی کا عہدہ نبوت کا ہے، جناب علی کا عہدہ امامت کا ہے، باقی ائمہ طاہرین کا عہدہ امامت کا ہے۔ بابا چادر ایک ہے، عہدے والے وہ ہیں۔ سیدہ کا تو ظاہری عہدہ نہیں ہے، کیونکہ بی بی پاک نہ نبی ہو سکتی ہے نہ امام ہو سکتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ میرا خیال اگر مثال پیش نظر ہے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے نبوت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے۔ اب جب تعارف کرایا گیا، عہدہ والوں سے تعارف نہیں کرایا۔ ہائے 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 ہائے، معلوم ہوتا ہے جن کی وجہ سے عہدے ملے ہیں انہیں فاطمہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنے ہیں ان کے تو عہدے ہیں، رسول بھی عہدہ رکھتے ہیں، سرکار علیہ السلام، جناب سرکار دو عالم علیہ السلام وہ بھی عہدہ رکھتے ہیں، عہدے والے موجود ہیں۔ عہدے والوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے جناب سیدہ سے۔ اب سیدہ کے پاس بھی تو کوئی عہدہ ہے نا، لیکن امامت کا عہدہ نہیں ہے، نبوت کا عہدہ نہیں ہے۔ سیدہ کے پاس ہے عصمت و طہارت کا عہدہ۔ ہائے ہائے، قولی فرما رہے، عصمت و طہارت کا عہدہ کس کے پاس ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ کے پاس۔ تو اب ان کا تعارف کیا کرا؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب جو میں نے دوسرا پہلو میں بیان کروں کہ اب جو خالق کہتے ہیں کہ میں نے جو ان کو امام بنایا ہے، عہدوں کی وجہ سے امام نہیں بنایا۔ ہائے ہائے، ان کو جو میں نے نبی بنایا ہے، عہدے کی وجہ سے نبی نہیں بنایا۔ نبوت کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، عصمت۔ ان کو جو نبوت ملی ہے عصمت کی وجہ سے ملی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کو جو امامت ملی ہے عصمت کی وجہ سے ملی ہے، اور عصمت کا مرکز ہے فاطمہ۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں جو
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس عصمت طاہرہ کی مرکز کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا. تو جب فاطمہ زہرا ہے تو نبوت و عصمت تو عہدے ہیں. نبوت دیکھیں یہ عصمت نبی ہونے کے بعد نہیں ملی. عصمت بر بناء نبوت نہیں ہوتی بلکہ نبوت بر بناء عصمت ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ نبی بنے تو معصوم بنے. ہائے ہائے ہائے. یہ نہیں ہے کہ یہ نبی امام بنے تو معصوم بنے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معصوم تھے تبھی نبی بھی بنے، امام بھی بنے. تو اب یہ نبوت و امامت عہدہ ہے. عہدہ کس کی وجہ سے ملا؟ عصمت طاہرہ جناب سیدہ کی وجہ سے ملا ہے. اب میں بہت بڑی بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں. اب یہ نبوت کا عہدہ رسالت کو کس کے سبب سے ملا ہے؟ عصمت. عصمت کی مرکز کون ہے؟ سیدہ. اہل بیت کی مرکز کون ہے؟ سیدہ. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے جب وہ آتی ہے. اب سمجھ آئی دنیا. شاہ جی یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب بھی سیدہ طاہرہ تشریف لے آتی رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. کس لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ تعظیم کے. اور صرف تعظیم نہیں کرتے تھے. اب یہ فلسفہ جو آگے ہے نا یہ تو دیکھنا ہے نا. صرف تعظیم کی حد تک تو تعظیم تو ہوتی ہے. کھڑا ہو جانا تعظیم ہے. اب میں نے کئی مرتبہ یہاں دہرایا بھی. عالمین جس کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کے لیے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ جن کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. جناب اب میں کیا کروں. اب یہ بات جب ان کے عمل مبارک سے بات آتی ہے تو وہ کچھ مجھے اور لگتا ہے. رسول خدا اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اجلس اعلی مقامی جو مسند ہے عہدہ ہے رسول کا. جس جگہ پہ رسول بیٹھا ہے اسی عہدے والی جگہ پہ کس کو بٹھاتا ہے؟ سیدہ کو. لیکن جہاں سیدہ بیٹھتی ہیں علی آتے ہیں تعظیم کر کے اپنی جگہ پہ علی کو بٹھاتی ہیں. اللہ اکبر. اب یہ نظام تو یہی جانا. لیکن اجلسہا علی مقام ہی کہ بی بی پاک کو رسول خدا اپنی جگہ پہ بٹھاتے. ذرا ایک دفعہ بٹھا دیں، 2 دفعہ بٹھا دیں. اگر دن میں 10 مرتبہ بھی آئی ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. خدا کی قسم اپنی جگہ پہ بچھانا دلیل ہے کہ یہ عہدہ ملا ہی سیدہ سے. جو ملا ہے تو اب تو ان کے پاس تو ہو گئے عہدے اور سیدہ کے پاس کیا ہے؟ مرکز عصمت کون ہے؟ فاطمہ زہرا. اب جب تعارف ہوا تو مرکز عصمت سے تعارف ہوا چونکہ نبوت و امامت کی بنیاد عصمت ہے. عصمت بنیاد ہے. اس لیے فرمایا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. نبوت عہدہ ہے. عہدہ نبوت مل نہیں سکتی
کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں فاطمہ زہرا شامل نہیں ہے یا نہیں ہے؟ شامل نہیں ہے. اسی ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے. اب جب یہ کہا کہ یہ فاطمہ کا باپ